بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے جن سے تم کو منع کیا جاتا ہے اجتناب رکھو گے تو ہم تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہ معاف کر دیں گے اور تمہیں عزت کے مکانوں میں داخل کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ عزیز ساتھیو، کبائر یعنی وہ گناہ شریعت میں جسے گناہ کبیرہ کہا گیا ہے، ان کا جو سلسلہ چل رہا تھا، آج کی مجلس میں اس سلسلے سے متعلق 3 اور گناہ کا ذکر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم میں سے ہر شخص کو ان تینوں اور ہر قسم کے گناہ کبیرہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا پہلا گناہ جس کا ذکر ہے وہ جھوٹی قسم کھانا ہے۔ قسم کھانا ہمارے یہاں ایک معروف سا لفظ ہے جو عموماً لوگ استعمال کرتے ہیں، لیکن عموماً اس سے غافل رہتے ہیں کہ قسم کھانے کا حقیقی معنی کیا ہے۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ہر انسان ہم میں کا یہ چاہتا ہے کہ وہ کوئی بات اگر کسی سے کہہ رہا ہے تو وہ اس کی بات مانے۔ ہمیں سے کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ ہم جو بات کہیں لوگ اس کو قبول نہ کریں، چاہے کوئی خبر بیان کر رہا ہے، کوئی وعدہ کر رہا ہے، کسی چیز کے بارے میں، پچھلی چیز کے بارے میں بتا رہا ہے۔ ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ جو وہ کہے لوگ اسے مان لیں۔ اب اگر لوگ اس کی بات نہیں مانتے تو سب سے پہلے وہ یہ چاہتا ہے کہ کوئی دلیل پیش کرے، کوئی گواہی پیش کرے کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ سچ ہے۔ اور جب لوگ اس کی بات نہیں مانتے، دلیل نہیں دے سکتا، کوئی گواہ نہیں ہے، تو ایسے موقع پر وہ قسم کھاتا ہے۔ قسم کا معنی کیا ہوا؟ گویا جس کی قسم کھا رہا ہے اسے اپنی بات پر گواہ بنا رہا ہے۔ جس کی قسم کھا رہا ہے اسے اپنی بات پر، اسی لیے قسم صرف اللہ کی کھائی جائے، کسی اور کی نہیں کھائی جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر چیز کو جاننے والا، دیکھنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے، کوئی دوسرا نہیں ہے۔ اور یہ بھی رہتا ہے کہ اگر مثال کے طور پر آپ کسی کو گواہ بنا رہے ہیں، آپ سوچتے اگر میں جھوٹا ہوا تو یہ مجھے جھٹلا دے گا، تو گویا جب انسان بندہ اللہ تعالیٰ کی قسم کھا رہا ہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ گویا وہ اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا رہا ہے۔ دوسری بات، اسے یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ اگر میں جھوٹ بولا، غلط ہوا، تو اللہ تعالیٰ اس پر مجھے سزا بھی دے سکتا ہے۔ اس چیز کو ذہن میں رکھیں، یہ ہوتا ہے قسم کا مقصد اور معنی، کہ اپنی بات پر کسی کو گواہ بنانا۔ اب اگر کوئی آدمی جھوٹی قسم کھا رہا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ اپنے جھوٹے ہونے پر اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ بڑی بے ادبی ہے۔ آپ خود سوچیں، آپ کسی کے پاس گئے اور کسی کا نام لے کر کے آپ نے جھوٹ بولا، لوگ کہیں گے ذرا ان کا تو لحاظ کیا ہوتا، غلطی تو کر رہا ہے، درمیان میں ان کو کیوں ڈال دیا؟ وہ بزرگ آدمی ہے، شریف آدمی، ان کو تم نے بدنام کیوں کیا؟ تو چہ جائے کہ یہ وہ شخص جس کو گواہ بنا رہا ہے کون ہے؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ لہذا انسان کو یہ سوچنا چاہیے قسم کھانے سے پہلے کہ جس بات پر قسم کھا رہا ہے، اللہ کو گواہ بنا رہا ہے، وہ بات اس لائق ہے بھی کہ نہیں کہ اللہ کو گواہ بنایا جائے۔ اسی لیے ہر چھوٹی بات پر قسم کھانا یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے۔ قسم انسان کب کھائے؟ جہاں اس کی ضرورت، اہمیت ہو۔ ہر چھوٹی بات پر قسم نہ کھائے۔ تو جھوٹی قسم کھانا گویا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ بے ادبی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سوء ادب ہے، اس لیے شریعت کے اندر اسے بہت بڑا گناہ کہا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ عنہ کی روایت جو صحیح بخاری وغیرہ میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑے بڑے گناہ 3 ہیں، بڑے بڑے گناہ 3 ہیں۔ کیا ہے؟ شرک کرنا، جس سے بڑا گناہ کوئی نہیں ہو سکتا،
اور دوسرا والدین کی نافرمانی کرنا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے بڑا حق کس کا ہے بندے پر؟ والدین کا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انشکر لی ولی والدی بیان کیا ہے۔ اور تیسرا کیا ہے؟ جھوٹی قسم کھانا ہے۔ تیسرا کیا ہے؟ جھوٹی قسم کھانا ہے۔ تو جھوٹی قسم کھانا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے، اور یہی جھوٹی قسم بندہ اگر کھا کر کے اپنے کسی مسلمان بھائی کا کچھ مال لے لیتا ہے، مال ہڑپ کر لے رہا ہے، زمین ہے، جائیداد ہے، کوئی اور چیز ہے، تو یہ اور بڑا گناہ بن جاتا ہے۔ تو گویا کبائر میں بھی بڑے گناہ میں اس کا شمار ہوگا۔ اسی لیے صحیح مسلم شریف کے اندر وہ روایت، بلکہ صحیح بخاری میں بھی حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جھوٹی قسم کھا کر اپنے کسی مسلمان بھائی کا مال ہڑپ کرتا ہے، تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر سخت ناراض ہوگا۔ وہ ان لوگوں میں ہے جن سے قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ بات بھی نہیں کرے گا۔ وہ ان لوگوں میں ہے جن کی طرف اللہ تعالیٰ قیامت دن نظر رحمت سے دیکھے گا بھی۔ جب صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی، جیسا کہ صحیح مسلم حضرت ابو امامہ کی روایت ہے، تو کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اگر معمولی ہی چیز پر قسم کھا لے رہا ہے اس کا بھی اتنا بڑا گناہ؟ آپ نے فرمایا، کوئی ضروری نہیں ہے کہ کوئی آدمی جھوٹ بول کر کسی کا مکان ہی لے، نہیں۔ اگر پیلو کی ایک ٹہنی جس سے مسواک کرتے ہیں، اتنی معمولی چیز بھی اگر کوئی آدمی جھوٹ بول کر کے اپنے بھائی کی رضامندی کے علاوہ لے رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس سے بھی ناراض رہے گا، اور ناراض بلکہ سخت ناراض رہے گا۔ تو ساتھیو، جھوٹ بولنا یہ تو گناہ کبیرہ ہے ہی، اور ان میں بہت بری چیز یہ ہے کہ اس جھوٹ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کے ساتھ ملا دیا جائے، یعنی اس کی قسم کھائی جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے کسی مسلمان بھائی کا مال ہڑپ کر لیا جائے۔ گویا اگر آپ غور کریں تو ان میں 3 بڑی خرابیاں پائی جا رہی۔ ایک خرابی تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ سوء ادب ہے، بے ادبی ہے، اور بہت ہی بری چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بے ادبی کی جائے، ایک عام انسان ہو، کوئی بندہ ہو، ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ بے ادبی۔ گویا اللہ تعالیٰ کی عظمت جو دل کی عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے، اس کے اندر نہیں پائی جا رہی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ناجائز مال، حرام مال کھا رہا ہے وہ۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بِالْبَاطِلِ، باطل طریقے سے آپس میں ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ گویا وہ جھوٹ جیسا برا عمل کر رہا ہے۔ تو جھوٹ بولنا اور جھوٹی قسم کر کے اپنے کسی مسلمان بھائی کا مال ہڑپ کرنا، یہ بھی کبائر میں داخل ہے۔